ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ٹونسلیکٹمی کے ہاؤ مچ چانسز فار مورٹیلٹی، مطلب ڈیتھ ریٹس اس میں آپریشن میں بھی؟ بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے میو ہاسپٹل میں کام کیا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. پھر ان آل کیپیسٹیز تمام، میں رجسٹرار بھی تھا، سینئر رجسٹرار بھی تھا، اے پی ایسوسیٹ تمام میں. وہاں میں نے دیکھا تھا، میں اکثر کال آتی تھی میڈیکل وارڈ سے کہ جی ایک 18 سال کا نوجوان ہے جس کو ٹانسلائٹس ہے ہائی گریڈ فیور کے ساتھ، اب وہ میڈیکل وارڈ میں داخل ہو گیا. ہم وہاں جاتے تھے، اس کو 103 104 بخار ہوتا تھا، اینڈ ہی یوز ٹو ڈائی دیئر ود ہائپر پیرکسیا. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. یہ جو ٹانسلائٹس کا بخار ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہمارے تو ایکچولی نہیں میں وہ آ جاؤں گا نہیں اس کے اوپر. پہلے تو یہ ہے کہ ٹانسلائٹس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جب ٹانسلائٹس ہوگا اکیوٹ تو ہائی گریڈ فیور، ہائی گریڈ فیور سے کان کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں. اکثر کئی کہتے ہیں جی بچے نے ساڑھے جی بڑا بخار چڑھا ہے تو بات کان ڈورے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ نرو ڈیفنس، کیونکہ نرو جو کانوں کی ہے وہ 101 سے اوپر جب بخار جاتا ہے دے آر انویریبلی افیکٹڈ. وہ ہو گیا. اب رہ گیا جہاں تک آپریشن کے بہت لمبے چوڑے جس طرح کیا اسٹارٹنگ فرام، اگر انستھیزیا والا ڈاکٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے تو انستھیزیا کی کمپلیکیشن ہو جائیں گی. اس کے لیے اب البتہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی میں پھر قدر کروں گا، ہمارے انڈیا سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال، میں نے 5 ملکوں کو ایکسٹینسولی ٹور کیا. میں ان کے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں ایز اے وائس پریزیڈنٹ سار کی اینٹی سرجن ایسوسیشن. ہمارے انستھیزیا کا جو معیار ہے، جو تعلیم ہے، جو فیسلٹیز ہے وہ ان سے بہتر ہے. اس لیے یہاں پر کم چانسز ہے. رہ گیا جہاں تک ٹرانسلیکٹمی آپریشن کے دوران سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے ہاررز آف ٹرانسلیکٹمی بلیڈنگ. یہ کتابوں میں لکھا ہوا، تبھی لوگ ڈرتے تھے. جس کا میرے ساتھ ایون ضیاء الحق صاحب نے بھی جب وہ کہا کہ جی مجھے انہوں نے بٹھا لیا دلی میں، بٹھا کے تو انہوں نے میرا کرنا شروع کر دیا. مجھے اسٹل آئی کین ریممبر ہز ورڈز. تو وہ ہماری جب کانفرنس میں آئی، میں نے وہ کانفرنس کرائی تھی، میرے کہنے پہ وہ اسلام آباد سے لاہور آئے. یہ مطلب ای این ٹی کی ایک بنیاد میں نے رکھی تھی. پہلی قومی کانفرنس میں نے کرائی تھی لاہور میں، اور سار کی کانفرنس بھی میں نے کروائی یا 2006 میں. تو مقصد سمپل سا یہ کہنے کا کہ یہ جو بالکل ہاررز، کیونکہ ٹانسل جو ہے اٹس اے ویری بلیڈنگ پلیس. اب اگر عقل سے چلے بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اب جیسے آپ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں پراپر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سڑک سے اتر جائیں گے تو گاڑی الٹ کے آپ بھی فارغ، تو 30 سواریاں بھی ساتھ گئیں. اب شارگ نیچے ہے. ٹانسلیکٹمی جو ہے اٹس اے ویری ٹیکنیکل آپریشن. اس کے لیے آپ البتہ ہمارے پاس بہتر فیسلٹیز آ گئی ہیں. وی ہیو گاٹ کرائیو سرجیکل ٹیکنیک جس میں ہم فریز کر دیتے ہیں. ہمارے پاس لیزر کے ساتھ بھی ہے. ہمارے پاس اور بھی جس کو کہتے ہوتے ہیں ڈایاتھرمی کے ساتھ. اور میرے سے اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنا یہ آپریشن میں رسک ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، وہ صبح والا مریض جو تھا میں کہا جی کھانے والے سے یہاں لاہور آنے میں جتنا رسک ہے، آپ نے وہ گاڑی والے سے پوچھا تو نہیں ہے کہ جی پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے. کچھ پریونشن کے لیے کوئی ٹپس بتائیں ناظرین کے لیے، کوئی پریکٹیکل سے ٹپس ہاؤ ٹو پریونٹ کہ یہ مسئلہ یہ ٹونسلائٹس ہو ہی نہ. کچھ ہم کیا احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں؟ احتیاط یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو صبح اسکول جاتے ہوئے پھر میں کہوں گا کہ ان کی نیوٹریشن کو انڈا اور شہد ضرور دیں. فش کا استعمال بھی کریں. فش بھی اس موسم میں بہت زیادہ ریزسٹنس دیتی ہے باڈی کو. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو پاکٹ منی نہ دیں. میرے بڑے بچے خلاف ہو جائیں گے. یہ باہر سے جو کوڑ کباڑ وہ بچے کھاتے ہیں نہیں، اس سے بالکل. اور جو اسکولوں کے انسٹیٹیوشن کے ہیڈز ہیں، سپوز اچھے اسکول ہیں، درمیانے ہیں، ماڈرن ہیں، چاہے غریبوں کے اسکول ہیں، ان کے انسٹیٹیوشن ہیڈز کو میں ریکویسٹ کروں گا، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ریکویسٹ، کہ وہ باہر جو چھابڑیوں والے یا چورن چٹنی بیچ ان کو ڈسکریج کریں، ان کو نہیں ان کو باہر اویلیبل نہ ہونا. ان کی جو اپنی کنٹین ہے وہاں پر بھی پراپر صاف ستھری چیزیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو فضول قسم کی سب سے زیادہ ٹومیٹو کیچپ جو بنی ہوتی ہے وہ جعلی بنی ہوتی ہے. اچھی جگہ بھی میں گیا ہوں، وہ جو میں نہیں یہ باٹی لواری میں کوئی دائیں بائیں کوئی ایکس وائی زیڈ جگہ پہ کوئی شادرہ میں وہ بنے ہوئے ہیں بنا کے. یہ وہ جب بچے جب ڈال کے اوپر پکوڑے کھاتے ہیں، وہ چنے کھاتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سے ایون گلے کا کینسر تک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کیمیکل جائے گا، کارسینوجنز، دو سبسٹینسز وچ کریٹس کینسر آر کالڈ ایز کارسینوجنز. جب یہ کیمیکل ہے، کیمیکل کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب پیرنٹس بھی انکریج کریں بچوں کو ہینڈ واشنگ، ہاتھ دھوئیں بار بار میں. نہیں وہ بھی ہے. اور ان کی جو نیوٹریشن اپنی، پھر جب وہ اسکول میں جائیں، پھر وہ بچہ جب آئے اس کو پراپر فوڈ، بچے نہیں کھاتے، نگلیکٹ کرتے ہیں، مائیں ان کو پراپر دودھ بھی ضرور دیں. فش بہت اچھی چیز ہے. میں پھر آپ کو وائٹ میٹ میں
اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جو قومیں فش کھاتی ہیں ان کے بچوں میں آیوڈین کی کمی نہیں ہوتی, ان کے برین تیز ہیں. آپ دیکھیں جو قومیں فش کھاتی ہیں دے آر کوائٹ شارپ. along with that they have got the resistance. ان کی باڈی میں جب ریزسٹنس ہوگی ٹانسلائٹس نہیں ہوگا. اب ٹانسلائٹس کا انسیڈنس جو قومیں فش کا زیادہ یوز کرتی ہیں ان میں کم ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. along with میں پھر بار بار کہوں گا کہ یہ جو اڈلٹریشن ہے نہیں, یہ ملاوٹ جو ہے یہ ایک ناسور ہے, اور باہر کے ملکوں میں تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ میں بتائیں چاہتا نہیں, میں ٹیلی ویژن پہ ہاریفائی نہیں کرتا. وہاں پر اٹ از ناٹ پرمیسیبل کہ کوئی وہاں تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ کھانے پینے والی چیزوں میں, اب ہماری جو ہلدی ہے تو اس میں اڈلٹریشن ہے, مرچ پیسی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے. اچھا یہ کیچپ جو ہے, میں پھر کیچپ میں تو اتنا گند مند ہے نہیں, وہ کیچپ کا اب اتنا رواج ہے کہ جو بھی بچہ ہے اسکول میں گیا تو اس نے کیچپ ڈالی, اس کا گلا خراب ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اینڈ میں کچھ ہم اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں, تو ہمیں کچھ گھریلو ٹوٹکے ٹائپ کچھ ناظرین کے لیے کچھ ایسے بتا دیں ہوم ریمیڈیز. اچھا ایک تو میں ویسے ایک چیز تھوڑی سی بات تو جیسے آپ نے گارگلز بتائے ہیں یا یہ میں ضرور بتاؤں گا, لیکن کچھ چیزوں کو میں ڈسکریج بھی کروں گا. جیسے آپ یہ خود ہی تیل ڈال لیتے ہیں کان میں, تو کان قطن یہ جو ہے ٹوٹکوں سے اب آہستہ آہستہ نکلے, ماڈرن دنیا میں آئے. گھریلو چھوٹی موٹی وہ سمپل میں جو جتنا ایڈوائز کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھٹا ٹھنڈا وہ اوائڈ کریں, اور ابھی گرم کھانا کھایا تو فوراً ٹھنڈا پانی نہ پیے. اور پہلے مائیں جو ہوتی تھی بچوں کو کہتی تھی بیٹا ابھی گرم ہے, گرم اسکول سے آئے تو ابھی دو میں بیٹھے دو میں آئے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اب وہ اس کا رواج ختم ہو گیا. اصل جو چیز پھر سن لیں, بہت اچھا ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. نمک جو ہے وہ پانی میں ڈال کے اس کے اگر غرارے کیے جائیں, صرف گلے کے نہیں بلکہ میں ایک نئی چیز بتاؤں گا, ناک کے بھی کر لیں. یہ ہمارے لوگ اب سینکڑوں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ لاہور میں روز بیچارے موٹر سائیکلوں پہ گاؤں سے آتے ہیں, شہروں میں کام کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں رات کو, تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا پانی دے کے نمک پانی کے غرارے کریں, گلے خراب نہیں ہوں گے. تھوڑا سا ناک کے بھی کر لیں تو ناک میں بھی الرجی نہیں ہوگی, ان کو پھر سائنوسائٹس نہیں ہوگا. اس کا جنجر اور گارلک کا کوئی رول ہے, اس کے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں تھوڑا بہت گلے کے لیے آپ نہیں وہ ٹھیک ہے, گلے کے لیے آپ وہ ہے کہ لے لیں, وہ حرج نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر ٹانسلائٹس ہے تو اس کو اس نے جراثیموں کو نہیں مارنا, وہ تو نہیں کرے گا, لیکن ادروائز اس میں وہ تھوڑا بہت ہے کہ جنجر ہے یا نہیں, شہد لے لیں آپ. شہد کا رول ہے, لیکن پلیز ڈائبیٹک لوگ نہ لیں. جو شہد ہے اس میں اس کا ڈائبیٹک کے لیے کنٹر انڈیکیشن ہے, میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. یعنی اسی طرح جو نمک والے غرارے ہیں وہ جن میں ہائپر ٹینشن ہے آلریڈی, جن کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے, وہ پھر اوائڈ کریں. وہ پھر ڈسپلن کے گارگلز کر لیں, ڈسپلن پانی میں ڈال کے وہ اس کے گارگلز کر لیں. نمک کو اوائڈ, کیونکہ نمک جب گلے میں جائے گا وہ ایبزارب ہوگا تو ان کا بی پی شوٹ کرے گا. یعنی شہد جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں اوائڈ کرنا ہے, نمک جو ہے وہ ہائپر ٹینشن والے میں. یہ بھی ایک بڑی میں اچھی ٹپ دیتا ہوں. لیکن ویسے یہ ہے کہ اوورآل ایک ہیلدی انسان وہی ہے جو فطرت کے قریب رہتا ہے. گلے کا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے, ٹانسلز کے لیے میں پھر کہوں گا یہ چوکیدار ہے. یہ اگر آپ کے لیے یوزفل ہے, چوکیدارہ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ چور بن گئے تو پھر ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر تھی اس کو بھی ان کے باڈی گارڈز نے مار دیا تھا, اور ابھی ہمارے سلمان تحصیل صاحب جو گورنر تھے ان کو بھی ان کے باڈی گارڈ, یعنی جو ساتھ سے چل رہا ہے بندہ وہ تو ایک منٹ میں اس بندے کو مارتا, اس کو تو باہر سے ضرورت کوئی نہیں. اس لیے یہ جو ہمارے گھر کے اندر دو گھر کے بیتی ہیں دو, یہ اگر نارمل ہے تو اوکے. سکہ راج الوقت کو اڈاپٹ کریں پلیز. یہ پرانی تو بتا ہمارا, میں نے ٹی وی پہ تبھی آنا شروع کیا تھا, جسٹ لوگوں کو میں نے نکالا کہ یار یہ پرانی چیزوں سے, یہ سرسوں کا تیل جیسے وہ ڈال لیتے ہیں ابھی بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, گریڈ 21-22 کے لوگ بھی, جو میں نے تیل ڈال لیا تھا بعد میں کان خراب ہو گیا. یعنی اس طرح کی چیزیں نہ کریں. کان میں وہ چابی مار لی, کان میں وہ کاٹن بڈ ہے جیسے میں سمپل سا, اس کا وہ بہت مس یوز ہوتا ہے جس سے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. اور کان کی جو میل ہے اس کو میل نہیں کہنا چاہیے, میرے منہ سے بھی یہ نکلا. ویکس از بیسیکلی دی ڈیفینس آف یور ایئر, اٹ شوڈ اسٹے ان دا ایئر. اس کو نکالنا, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, اسے پنگے بانی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح گلا جو ہے ٹانسل ہے, اس کے ساتھ شرارت یہی ہے کہ اگر آپ اس کے ٹھنڈا کھٹا وہ فضول قسم کی جو آرٹیفیشل گندی مندی یہ چٹنیاں بنی ہوئی ہیں وہ بچوں کو جب کھانے کا موقع ملے گا تو آپ کے بچوں کے ٹانسلز خراب ہوں گے.
تو یہاں ڈاکٹر صاحب ہم اینڈ کریں گے یہاں پہ ہمارے پروگرام کا، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا جو آپ نے آج ہمارے چینل والوں کے لیے دیا. ہم آپ کی تشریف آوری کے بہت مشکور ہیں. ڈاکٹر زادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا یہ پیغام جو جہاد میں نے شروع کیا ہوا ہے پچھلے 30-32 سالوں سے میں ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، وہ اس میں میرا خیال ہے یہ ہمارا جو ڈی ایم چینل ہے اس کی بھی ایک میرے لیے بہت زیادہ ایک سعادت ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں اس کے تھرو کچھ لوگوں کو جو سن سکیں گے ایک اچھی بات پہنچا سکوں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے میری اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا کی گفتگو سنی، اور آج کی گفتگو کو سننے کے بعد یقیناً آج کے بعد آپ نہ صرف ٹونسلائٹس سے بہتر بچاؤ کی تدابیر کر سکیں گے بلکہ ٹونسلائٹس ہونے کی صورت میں اس کے بہتر ٹریٹمنٹ بھی کر سکیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر غزالہ معین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.